فلم 92 میں خالد تبسم کا سلام ہو۔ ہم ماضی کی فلمی دنیا سے متعلق دلچسپ اور معلوماتی ولاگز پیش کرتے ہیں۔ ہمارا یہ ولاگ فلموں کے ایک مشہور مگر بھولے بسرے مزاحیہ اداکار خلیفہ نذیر کے بارے میں ہے۔ لاہور کے علاقہ قلعہ گجر سنگھ نے فلمی دنیا کو متعدد مزاحیہ فنکار دیے، جن میں ظریف فیملی کے مشہور اداکار ظریف، منور ظریف اور منیر ظریف سمیت علی اعجاز اور خلیفہ نذیر قابل ذکر ہیں۔ درمیانے قد کے مالک خلیفہ نذیر بھی اسی محلے کی گلیوں میں کھیلتے بڑے ہوئے۔ خلیفہ نذیر کا تعلق قلعہ گجر سنگھ کی خلیفہ فیملی سے تھا۔ لگتا ہے اس زمانے میں یہاں کے رہنے والوں میں حس مزاح کا اظہار غیر معمولی تھا۔ خلیفہ نذیر 1944 میں پیدا ہوئے۔ فلمی دنیا سے ان کے لگاؤ کی وجہ ان کے بھائی خلیفہ سعید احمد تھے، جو فلمی کیمرہ مین کی حیثیت سے کام کر رہے تھے۔ فلم سٹوڈیوز میں چکر لگانے کے نتیجہ میں خلیفہ نذیر کے دل میں بھی فلموں میں کام کرنے کی خواہش مچلنے لگی، جس کا اظہار انہوں نے بھائی خلیفہ سعید احمد سے کیا۔ یہ 1962 کا زمانہ تھا۔ خلیفہ سعید احمد ان دنوں ہدایت کار مسعود احمد کی کرائم سٹوری پر مبنی اردو فلم خون کی پیاس کے کیمرہ مین تھے۔ انہوں نے خلیفہ نذیر کو فلم میں ایک رول لے دیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے ہدایت کار ایم جے رانا سے بھی سفارش کر کے پنجابی فلم جمالو میں خلیفہ نذیر کی سینما سکرین پر آمد کو ممکن بنایا۔ خون کی پیاس کو 1963 میں ریلیز کیا گیا، جو اوسط درجہ میں کامیاب رہی۔ اس طرح یہ فلم خلیفہ نذیر کے فلمی کیریئر کی پہلی باقاعدہ فلم قرار پائی۔ اس کے بعد شاید خلیفہ نذیر کو مزید فلموں میں کام لینے کے لیے سفارش کا سہارا لینا پڑا۔ ایم جے رانا نے جمالو کے بعد جب ایکشن فلم باپ کا باپ بنانا شروع کی تو خلیفہ نذیر کو مزاحیہ کردار میں لینا نہ بھولے، جو 1964 میں ریلیز ہوئی۔ اسی سال ان کی دو مزید فلمیں ہدایت کار اشفاق ملک کی گہرا داغ ہٹ ثابت ہوئی، جبکہ ایم جے رانا کی سوشل کہانی پر مبنی میرا ماہی سپر ہٹ ہوئی۔ میرا ماہی پنجابی زبان میں بنائی جانے والی ایک عمدہ فلم تھی۔ اس فلم میں خلیفہ نذیر کو ایشا شکارپوری، چن چن اور زلفی جیسے مزاحیہ شگوفے کھلانے والے فنکاروں کے ساتھ پیش کیا گیا۔ عوام نے خلیفہ نذیر کی بے ساختہ اور منفرد انداز میں پیش کی جانے والی کامیڈی سے لطف اٹھایا۔ ان کا پنجابی انداز اور لہجہ اس قدر پسند کیا گیا کہ انہیں پنجابی فلموں کی ضرورت بنا لیا گیا۔ اس دور میں نظر، آصف جاں، رنگیلا اور منور ظریف نمایاں مزاحیہ اداکار تھے، جن میں خلیفہ نذیر کا بھی اضافہ ہو گیا۔ 1965 میں ان کی 3 فلمیں عظمت اسلام، امین ملک کی پنجابی تخلیق ایک سی چور اور رشید اختر کی ملنگی نمائش پذیر ہوئی۔ ملنگی ایک بڑی میوزیکل فلم تھی جو تاج برطانیہ کے خلاف ایک باغی ڈکیت کی کہانی پر مبنی تھی۔ اس فلم میں خلیفہ نذیر ساتھی کامیڈینز منور ظریف اور زلفی کے ساتھ سینما سکرین پر نمودار ہوئے۔ اس فلم کو سپر ہٹ کامیابی ملی۔ آئندہ سال 1966 میں خلیفہ نذیر 5 فلموں میں جلوہ گر ہوئے، جن میں مسٹر اللہ دتا، ان پڑھ، زمیندار، پیداگیر پنجابی زبان میں، جبکہ مادر وطن اردو فلم تھی۔ تقریباً ان تمام فلموں میں ان کے ساتھ دیگر مزاحیہ اداکار بھی شامل تھے۔ ہدایت کار امین ملک کی زمیندار میں خلیفہ نذیر ایک منجھے ہوئے اداکار کے طور پر نظر آئے۔ انہوں نے فلم کے ولن الیاس کاشمیری کے منشی کا رول اردو اور پنجابی میں مکس مکالمے بولتے ہوئے زبردست انداز میں ادا کیا، جس کو بے حد سراہا گیا۔ یوں وہ پنجابی فلموں میں پاؤں جماتے نظر آنے لگے۔ آنے والی فلموں میں انہیں زیادہ تر ولن پارٹی کے مزاحیہ کرداروں میں پیش کیا جانے لگا، اور اکثر ان کی رضیہ سمیت فلم میں شامل اداکارہ کو پانے کی جدوجہد میں ہیرو پارٹی کے مزاحیہ اداکار منور ظریف اور رنگیلا کے ساتھ لڑائی یا مڈ بھیڑ رہتی۔ اس سلسلے میں ان کے اکثر سین اس قدر مزاحیہ اور دلچسپ ہوتے کہ سینما خال کہکہوں سے گونج اٹھتا۔ 1967 میں وہ 6 فلموں میں جلوہ گر ہوئے، جن میں ایک اردو اور باقی پنجابی تھی۔ ان میں ہدایت کار وحید ڈار کی سوشل فلم چاچا جی اور ان کے بھائی
خلیفہ سعید احمد کی بطور فلم ساز پنجابی تخلیق اکبرہ ہٹ ہوئی، جبکہ ہدایت کار ریاض احمد راجو کی دل دا جانی سپر ہٹ ثابت ہوئی۔ چاچا جی میں خلیفہ نذیر اور منور ظریف ایک ہی لڑکی سے پیار کرتے ہیں اور اسے حاصل کرنے کے لیے دونوں کے درمیان ایک کشمکش اور لڑائی مارکوٹائی ہوتی ہے۔ دونوں اداکاروں نے سنیما سکرین پر مزاح سے بھرپور اداکاری کا مظاہرہ کیا، جس سے عوام نے بھرپور لطف اٹھایا۔ اسی طرح دل دا جانی میں خلیفہ نذیر نے رنگیلا کے ساتھ ہنسی مذاق کا رنگ جمایا۔ اکبرہ میں خلیفہ نذیر نے فلم میں شامل ایک مزاحیہ قوالی سن ہاڑے بابا لڈنا پکھیاں بے روزگاراں دے ایتھے نقد با نقدی سودا نئی کم ہداراں دے میں عمدہ اداکاری کی۔ خلیفہ نذیر اپنی منفرد اور بے ساختہ مزاحیہ اداکاری کے سبب پنجابی فلموں میں مقبول ہونے لگے۔ یہی وجہ تھی کہ 1968 میں وہ تقریباً 15 فلموں میں جلوہ گر ہوئے، جن میں ہدایت کار حیدر چودھری کی ہٹ فلم روٹی اور ہدایت کار ایم جے رانا کی ہٹ پنجابی تخلیق جگ بیتی میں انہیں مزاحیہ اداکاری کے بہترین مواقع ملے۔ روٹی میں وہ مسٹر خیرہ کے کردار میں انگریز رنگیلا کی بیٹی اداکارہ رضیہ پر فریفتہ ہوتا ہے اور اسے حاصل کرنے کے لیے ہر جتن کرتا ہے، حتیٰ کہ عورت کا روپ بھی دھار لیتا ہے۔ فلم بینوں نے خلیفہ نذیر کی ایکٹنگ پر بے حد داد دی۔ فلم جگ بیتی میں خلیفہ نذیر حسب روایت ولن مظہر شاہ کی پارٹی میں شامل ہوتے ہیں۔ مٹھو مکینک کے کردار میں ان کا تقیہ کلام لاواں پلاس لاجواب تھا۔ فلم میں وہ ٹریکٹر پر سوار اپنی محبوبہ اداکارہ رضیہ کو رام کرنے کی بھرپور کوشش کرتے دکھائی دیتے ہیں، جبکہ سائیکل پر چھان بورا اور ٹکر اکٹھا کرنے والا منور ظریف بھی اس کے پیچھے ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں ان پر ایک مزاحیہ گانا او ویکھو سائیکل تے ٹر چلے جنہاں نے آنا گڈی تھلے فلمایا گیا۔ خلیفہ نذیر نے حسن طارق کی اردو فلم بہن بھائی میں بھی بہترین کامیڈی کی۔ یہ فلم سپر ہٹ ہوئی۔ دیگر فلموں شہنشاہ جہانگیر، دو بھائی، ایک سی ماں، سوہنا، جوانی مستانی اور چال باز میں بھی ان کو پسند کیا گیا۔ اگلے سال 1969 میں ان کی 12 فلمیں ریلیز ہوئیں، جن میں ان کے بھائی خلیفہ سعید احمد کی اگلی فلم بھائیاں دی جوڑی بھی شامل تھی، جس میں خلیفہ نذیر علی اجاز اور زلفی جیسے کامیڈینز کے ساتھ نمایاں کردار میں نظر آئے۔ ہدایت کار منور رشید کی کامیڈی اردو فلم نئی لیلا نیا مجنوں میں وہ کامیڈی رول میں جلوہ گر ہوئے، جو سپر ہٹ رہی۔ ایم جے رانا کی ہٹ فلم چن ویر میں وہ اداکارہ رضیہ کے ساتھ کہے بکھیرتے نظر آئے۔ ہدایت کار وحید ڈار کی مکھڑا چن ورگا میں خلیفہ نذیر منور ظریف اور چن چن کے ساتھ دو ہاتھ کرتے نظر آئے۔ اس فلم نے سپر ہٹ کامیابی حاصل کی۔ انہوں نے اس سال ریلیز ہونے والی اداکار رنگیلا کی بطور فلم ساز اور ہدایت کار پہلی فلم دیا اور طوفان میں رنگیلا اور منور ظریف کے ساتھ لاجواب کام کیا۔ خصوصاً ان پر فلمائے گئے یہ سین لاجواب تھے، جب وہ محبت میں گرفتار ہو کر اس کے گھر اسے ملنے باری باری پہنچتے ہیں تو انہیں وہ مجسمے بنا دیتی ہے۔ ان مزاحیہ مناظر کو دیکھنے والے ہنسی ضبط نہیں کر سکتے تھے۔ فلم کی سپر ہٹ کامیابی میں ان کی حماقتوں کا اہم کردار رہا۔ بھٹی برادران کی کامیاب فلم جل جان میں بھی خلیفہ نذیر مزاح کے رنگ بکھیرتے نظر آئے۔ فلم دیکھنے والوں کو خلیفہ نذیر کا وہ مکالمہ جو وہ رانی اور رضیہ سے جھاڑے سننے کے بعد اپنے مخصوص لہجے میں بولتے ہیں کہ کیا آپ اپنے ماموں کے گاؤں گرمیاں چھٹیاں منانے کے لیے تشریف لے جا رہی ہیں، ضرور یاد رہا ہوگا۔ ہدایت کار ظفر شباب کی کوچوان، امین ملک کی تہاڈی عزت دا سوال ہے، حیدر چودھری کی کونج بچھڑ گئی اور الطاف حسین کی ویر پیارا میں بھی خلیفہ نذیر کی معصومانہ حرکتوں کو پسند کیا گیا۔ 1970 میں وہ تقریباً 13 فلموں میں جلوہ گر ہوئے۔ ان کی منور ظریف کے ساتھ ایک مزاحیہ جوڑی بن گئی تھی، جس کی وجہ سے فلم ساز بطور خاص ان کے فلمی کردار لکھوانے لگے۔ خلیفہ نذیر کے بھائیوں نے ایک فلمی ادارہ زمر پکچرز بنا لیا تھا، جس کے بینر تلے وہ فلمیں بنا رہے تھے۔ اس سال زمر پکچرز کی جانب سے تیار کی گئی پنجابی فلم انورا نمائش کے لیے پیش کی گئی تو اس نے ہر طرف کامیابی اور پسندیدگی کے جھنڈے گاڑ دیے۔
باکس آفس پر سپر ہٹ ہونے والی انورا میں خلیفہ نذیر، منور ظریف اور رضیہ کے ساتھ مزاحیہ کردار میں جلوہ گر ہوئے۔ ان کے درمیان رضیہ کو حاصل کرنے کے لیے ٹاسک کا ایک سین بڑا دلچسپ ہوتا ہے۔ منور ظریف اور خلیفہ نذیر رضیہ پر اپنا حق قائم کرنے کے لیے سکہ ہوا میں اچھال کر ٹاس کرتے ہیں۔ شومیہ قسمت سکہ زمین پر گرتے ہی پہلو پر کھڑا ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے فیصلہ کسی ایک کے حق میں نہیں ہو پاتا اور دونوں کو رضیہ سے دستبردار ہونا پڑتا ہے۔ ہدایت کار وحید ڈار کی سوشل فلم ماں پتر میں خلیفہ نذیر اداکارہ شاہدہ سے محبت کرتے ہیں۔ رنگیلا ان پر جعلی عکس ڈالنے کے لیے ایک بہروپیے کے روپ میں اسکرین پر نمودار ہوتا ہے۔ ماں پتر بھی سپر ہٹ ہوئی۔ ہدایت کار ایم اکرم کی ہٹ فلم وچھوڑا میں خلیفہ نذیر منور ظریف کے ساتھ مزاحیہ جوڑی کے روپ میں جلوہ گر ہوئے۔ دیگر فلموں سجن بیلی، ہم لوگ، دو نین سوالی، محرم دل دا، ایک سونا ایک مٹی، وچھڑے رب میلے، پردیسی، بھولے شاہ، سونا مکڑا تے اکھ مستانی اور رب دی شان میں بھی خلیفہ نذیر لاجواب انداز میں مزاح کے رنگ بکھیرتے نظر آئے۔ خلیفہ نذیر پنجابی فلموں میں ایک ویلن کامیڈین کے طور پر مشہور ہو چکے تھے۔ فلم میں ویلن کے تمام چیلوں، چمچوں اور گماشتوں میں جو سب سے زیادہ معتبر، سیانہ، چہیتا، پھرتیلا اور چرب زبان مشیر خاص ہوتا وہ خلیفہ نذیر ہوتا۔ اگرچہ منور ظریف اور رنگیلا کا نام ہی فلم کی مارکیٹ ویلیو کے لیے اہم ہوتا تھا، مگر اس کے باوجود خلیفہ نذیر کو بھی کسی نہ کسی مزاحیہ کردار میں ان کے ساتھ فلموں میں شامل کیا جاتا۔ 1971 میں خلیفہ نذیر 10 فلموں میں جلوہ گر ہوئے جو اتفاق سے تمام پنجابی زبان میں تھیں۔ ان میں ہدایت کار افتخار خان کی سپر ہٹ فلم مستانہ ماہی اور ہدایت کار ایم اکرم کی ہٹ رومانٹک فلم اچا نا پیار دا میں حسب معمول منور ظریف کے ساتھ کامیڈی مناظر میں نظر آئے۔ مستانہ ماہی میں وہ فلم کے ہیرو وحید مراد کا دوست ہوتا ہے اور گاؤں میں فقیرے دی ہٹی کے نام سے ایک دکان چلاتا ہے، جبکہ منور ظریف ویلن اسد بخاری کا ساتھی ہوتا ہے جو بعد ازاں تائب ہو کر ہیرو کا ساتھی بن جاتا ہے۔ اچا نا پیار دا میں خلیفہ نذیر نے ایک گھریلو ملازم کا کردار ادا کیا۔ اس سال ان کی ذاتی فلم اصغرا بھی ریلیز کی گئی، جس میں انہوں نے اپنے علاوہ اس وقت کے تمام مزاحیہ اداکاروں کو شامل کیا۔ فلم کے ہدایت کار ان کے بھائی خلیفہ سعید احمد تھے۔ دیگر فلموں بابا دینا، پیار دے پلیکھے، مالی اور خزانچی میں بھی انہیں پسند کیا گیا۔ 1972 میں وہ تقریباً 13 فلموں میں جلوہ گر ہوئے، جن میں رنگیلا کی 2 رنگیلے سپر ہٹ اور ہدایت کار مظفر طاہر کی ہیرا موتی، خلیفہ سعید احمد کی اردو تخلیق دولت اور دنیا اور پنجابی فلم انتقام سمیت ہدایت کار جعفر ملک کی سجن ملدے کدی کدی ہٹ ثابت ہوئے۔ دولت اور دنیا میں وہ ہیرو وحید مراد دوست کا کردار ادا کرتے ہیں۔ 1973 خلیفہ نذیر کے فلمی کیریئر کا ایک اور شاندار سال تھا۔ اس سال ان کی 14 فلمیں سنیما گھروں میں نمائش پذیر ہوئیں۔ اس سے قبل ان کے ساتھی مزاحیہ اداکار رنگیلا اور منور ظریف فلموں میں ہیرو کے طور پر جلوہ گر ہونے شروع ہو گئے تھے اور عوام کی جانب سے ان کو زبردست پذیرائی مل رہی تھی۔ اس کی دیکھا دیکھی خلیفہ نذیر کے بھائی خلیفہ خورشید احمد نے خلیفہ نذیر کو ہیرو کے روپ میں فلم مستانہ میں پیش کیا۔ یہ ان کی بطور ہیرو پہلی اور آخری فلم ثابت ہوئی، کیونکہ عوام نے ان کو بالکل پسند نہ کیا، حالانکہ ان کی ہیروئن آسیہ تھی۔ ہدایت کار افتخار خان کی جیرا بلیڈ میں خلیفہ نذیر نے فلم کے ہیرو منور ظریف کے استاد کا کردار نہایت عمدگی سے ادا کیا، جو پسندیدگی کے اعتبار سے سپر ہٹ ثابت ہوئی۔ ہدایت کار اقبال کاشمیری کی ضدی بھی سپر ہٹ رہی۔ اس فلم میں خلیفہ نذیر نے منور ظریف، ننا اور رضیہ کے ساتھ دیکھنے والوں کے چہروں پر مسکراہٹیں بکھیرنے کی کوشش کی۔ زمر پکچرز کے بینر تلے تیار کی جانے والی ان کے بھائی خلیفہ سعید احمد کی تاج برطانیہ کے خلاف جدوجہد پر مبنی پنجابی فلم غلام میں بہترین اداکاری کی۔ ننا کے ساتھ بھانڈ کے روپ میں ان کے اکثر سین نہایت مزاحیہ تھے۔ دیگر فلموں میں ایک دھی پنجاب دی، چند تارا،
نشان، شادو، وچھڑیا ساتھی اور جلی میں بھی خلیفہ نذیر نے اچھا کام کیا۔ 1974 میں وہ 7 فلموں میں جلوہ گر ہوئے، جن میں ہدایت کار ایم اکرم کی ہٹ ہونے والی فلم سردہ بدلہ میں علی اعجاز کے ساتھ مل کر انہوں نے بھرپور مزہ پیش کرنے کی کوشش کی۔ اسی طرح ایم اکرم کی ہٹ ہونے والی دوسری فلم سجن کملا میں خلیفہ نذیر نے منور ظریف کی موجودگی میں کہے بکھیرے۔ ہدایت کار اقبال کاشمیری کی ریشمہ جوانوگی میں خلیفہ نذیر ایک مہمان کردار میں نظر آئے۔ دیگر فلموں اے پگ میرے ویر دی اور دلاں وچ رب وسدا میں بھی ان کا کام پسند کیا گیا۔ آئندہ سال 1976 میں وہ صرف 5 فلموں میں نظر آئے۔ ان میں 2 فلمیں ان کے بھائی خلیفہ سعید مدن بنائی جو کامیابی کے اعتبار سے ہٹ ہوئیں۔ ان میں برطانوی راج کے خلاف جدوجہد کی کہانی پر مبنی پنجابی فلم بغاوت اور اردو رومانٹک فلم محبت اور دوستی میں انہوں نے عمدہ کام کیا۔ گاما ڈیے اور دکی تکی میں بھی خلیفہ نذیر کی شمولیت کو پسند کیا گیا۔ اسی سال خلیفہ نذیر کا فلمی کیریئر زوال پذیر ہو گیا، جس کی ایک بڑی وجہ رومانٹک، میوزیکل، سوشل اور کامیڈی کہانیوں کی بجائے تشدد اور ایکشن سے بھرپور فلمیں بنانے کا رجحان زور پکڑنے لگا۔ 1977 اور 1978 میں وہ صرف ایک فلم میں جلوہ گر ہوئے۔ یہ دونوں فلمیں آخری مقابلہ اور انسان اور شیطان ان کے بھائی خلیفہ سعید کی پروڈکشنز تھی۔ اس کے بعد وہ تقریباً 4 سال تک سنیما سکرین پر نمودار نہ ہوئے۔ 1983 میں وہ ہدایت کار حسنین کی باؤجی، ہدایت کار داؤد بٹ کی کالا سمندر اور محمد طارق کی خان ویر میں مزاحیہ کرداروں میں جلوہ گر ہوئے۔ یہ ان کے کیریئر کا دوسرا دور تھا جس میں وہ نیم مزاحیہ اور سپورٹنگ کرداروں میں دیکھے جانے لگے۔ 1984 اور 1985 میں بھی وہ 3 فلموں میں نظر آئے، جن میں ان کے بھائی کی ایمان تے فرنگی، یونس ملک کی شعلے، اقبال کاشمیری کی قسمت اور نظر الاسلام کی پلکوں کی چھاؤں کامیاب رہیں۔ اس کے بعد وہ 1995 تک سالانہ اکا دکا فلموں میں دکھائی دیتے رہے، جن میں سہاگن، قیمت، فقیریہ، زخمی عورت، قاتل قیدی، چلتی کا نام گاڑی اور شیرہ ملنگ قابل ذکر ہے۔ زیادہ تر ہدایت کار حسنین نے انہیں اپنی فلموں میں لیا، تاہم وہ اپنے بھائی کی فلموں میں بھی شامل رہے۔ ان کی آخری فلم سن 2000 میں ریلیز ہونے والی ہدایت کار اقبال کاشمیری کی نوراں تھی۔ ان کے دوسرے دور میں بننے والی تمام فلمیں رنگین تھیں، جبکہ اس سے قبل وہ زیادہ تر بلیک اینڈ وائٹ فلموں میں جلوہ گر ہوئے۔ اگرچہ خلیفہ نذیر کبھی ٹاپ کے مزاحیہ اداکار تو نہ بن سکے، مگر وہ ہمیشہ فلم سازوں کی ضرورت رہے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ 150 سے زائد فلموں میں نمایاں کرداروں میں نظر آئے۔ انہوں نے سرکاری سطح پر مختلف اجلاسوں اور تقریبات میں پاکستان کی فلم انڈسٹری کی بھرپور نمائندگی کی۔ وہ فلمی صنعت کے فروغ اور فلاح و بہبود کے لیے ہمیشہ سرگرم رہے۔ خلیفہ نذیر 26 اپریل 2005 کو 61 سال کی عمر میں انتقال کر گئے۔ ان کی فلموں میں ان کی مزاحیہ باتوں سے مزین یادگار مناظر ان کی ہمیشہ یاد دلاتے رہیں گے۔